بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لایا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خوابوں کی کتنی اقسام ہیں، ان میں سے ہمیں کس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور کس خواب کی تعبیر سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ عام لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، کوئی بھی خواب دیکھ لیا فوراً پہنچ جاتے ہیں تعبیر پوچھنے کے لیے، باقی یہ نہیں دیکھتے ہیں بھائی وہ تعبیر کے متعلق خواب ہے نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصولی طور پر خوابوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے وہ خواب ہیں جن کو رؤیائے صالحہ کہتے ہیں، یعنی کہ سچے خواب کہتے ہیں، ان کو مبشرات بھی کہا جاتا ہے، جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ بعض مفسرین نے دنیا کے اندر خوشخبری سے مراد وہ مبشرات، وہ رؤیائے صالحہ مراد ہیں جو دنیا میں انسان دیکھتا ہے، اور آخرت میں بشرا خوشخبری کس چیز کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ لم یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو ایمان نہیں لایا رؤیائے صالحہ پر تو اس نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لایا۔ یعنی کہ جس کو رؤیائے صالحہ پر یقین نہیں ہے تو گویا کہ اس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر بھی یقین نہیں ہے۔ اور خوابوں میں صحیح یہی خواب ہوتے ہیں جن کو رؤیائے صالحہ کہتے ہیں، جن کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور ان کی تعبیر بتائی بھی جاتی ہے۔ یہ خواب اکثر اس وقت نظر آتے ہیں جب طبیعت میں سکون، لباس، پوشاک اور خوراک کے معیاری ہونے اور صحت مند ہونے کی صورت میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ خواب اکثر سچے ہوتے ہیں، اس میں جھوٹے بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ خواب ہیں جو شیطان کے تصرف سے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا ہے، وہ میرے آگے آگے جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات بیان نہ کرو جو شیطان تمہارے ساتھ نیند میں اٹکھیلیاں کرے، یعنی کہ جو شیطان تمہارے ساتھ نیند میں کھیلتا ہے اس کا تذکرہ آگے لوگوں کے ساتھ مت کرو۔ تو لہٰذا ان دوسری قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے اور نہ ان خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ تیسری قسم کے خواب وہ ہیں جن کو حدیث النفس کہا جاتا ہے اور ہمائے نفس بھی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے خوابوں میں انسان اپنے نفس سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی جو خیالات بیداری میں رہتے ہیں وہی خیالات رات کو خواب بن جاتے ہیں اور خواب بن کر کے انسان ان کو دیکھتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جس کام یا پیشہ میں لگا رہتا ہے رات کو اسی کے متعلق خواب دیکھے، یا کوئی کسی سے شدید محبت کرتا ہے یا کسی سے شدید خوف رکھتا ہے تو خواب میں بھی اسی کو دیکھے گا، یا بھوک کی حالت میں سو گیا تو خواب میں اپنے آپ کو کچھ کھاتا ہوا دیکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری اور تیسری قسم کے خوابوں کو اضغاث احلام بھی کہتے ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی ہے اور پوچھنی بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کو خواب دیکھنے کا اور اس کی تعبیر پوچھنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خواب نظر آ جائے تو ہم جا کر کے اس کی تعبیر پوچھیں، جو کچھ بھی دیکھا فوراً اس کی تعبیر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر خواب کی تعبیر ہر کسی سے پوچھنی نہیں چاہیے، ورنہ بسا اوقات بہت نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ لہٰذا جن خوابوں میں نفس یا شیطان کا دخل نہ ہو ان کی تعبیر ضرور پوچھیں، اور اکثر یہی خواب سچے ہوتے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور بھی بہت اچھی ویڈیو لاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔